بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ دیکھیے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس کا جو ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، بڑا اہم ایشو ہے، اور یہ جو ویڈیو بننے جا رہی ہے کافی دوستوں کے اصرار پر، سارستی کے حوالے سے، خاص طور پر ایکویریس والے جن پر سارستی کا آخری پیریڈ چل رہا ہے، یعنی آخری دور۔ یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ظاہر ہے آپ سمجھتے بھی ہوں گے، اتنی تو اویئرنیس ہے کہ سارستی برڈ چارٹ میں باقاعدہ مون راشی سے لگتی ہے، یعنی جس زوڈیک کے ہاؤس میں مون بیٹھا ہو، آپ کے برڈ چارٹ میں، آپ کی پلانٹ پکچر میں مون جس بھی ہاؤس کا ہوگا وہ آپ کا مون سائن ہوگا۔ وہ نہیں بدل سکتا، نہ سینڈر بدل سکتا ہے، نہ مون سائن بدل سکتا ہے، نہ سن سائن بدلتا ہے۔ اس لیے ہم بائی برتھ کچھ ایسی چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں جو بالکل چینج نہیں ہوتی۔ اب جہاں پہ مون سائن ہوگا، جس بھی ہاؤس میں، جس بھی راشی میں ہوگا، اس کے 12ویں گھر میں جب زحل آتا ہے تو وہاں سے سارستی شروع ہو جاتی ہے۔ سن سائن سے کبھی سارستی نہیں لگتی، سن سائن سے سارستی نہیں لگتی، اسینڈرڈ سے سارستی نہیں لگتی۔ سارستی جب لگتی ہے مون سائن سے لگتی ہے۔ اب آج کی جو سارستی کا جو آخری فیز پہ بات ہوگی وہ ایکویریس والوں کے لیے ہوگی۔ کافی دوستوں کے اصرار تھے کہ ایکویریس والوں کے جو معاملات ہیں اس وقت بہت ڈسٹربنس کی طرف ہیں، پیسوں کا ضیاع بہت زیادہ، مالی اخراجات پیک پہ ہیں، جو کچھ سیونگ تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی، اخراجات اپنی جگہ پہ، اور ضرورتوں کے جو ان سی قد وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا مون سائن ایکویریس ہے، ان کی سارستی کا آخری فیز ہے۔ دیکھیں، یہ سارستی 2.5 سال جب 12ویں گھر میں آتا ہے، اس کے بعد 2.5 سال جب اسینڈرڈ میں آتا ہے۔ 12ویں گھر کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گیا، گھر میں، سر پہ۔ جب دوسرے گھر میں آتا ہے تو پوری اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کو سارستی کہتے ہیں، 7.5 سال، 2.5 سال، 2.5 سال، پھر 2.5 سال، 7.5 جس کا نام باقاعدہ سارستی ہے۔ اب ایکویریس والوں کے باقاعدہ جو ان سے دوسرے گھر میں سیٹن وہاں پہ ریٹروگریڈ ہے۔ میں پھر کہوں گا، میں مون سائن کی بات کر رہا ہوں، اسینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا۔ نہ تو جن کا سن سائن ہے اور نہ جن کا اسینڈرڈ ہے، لگن جسے لگنا کہتے ہیں، ان کو بالکل سارستی نہیں ہے۔ سارستی کن کو ہے؟ جن کا مون سائن ایکویریس ہے، جن کی پیدائش کے وقت باقاعدہ مون ایکویریس میں تھا، برڈ چارٹ میں۔ یہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے برڈ چارٹ میں مون جو سا تھا وہ ایکویریس میں تھا، کتنی ڈگری پہ تھا۔ اب تو ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو ان کی سارستی کا جو سا آخری فیز ہے، ان کی سارستی کا آخری فیز ہے۔ میں اپنی چند باتیں جو ان سی آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیں، خلیل جبران کی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ دو ندیوں کا ایک جگہ پر آ کر جب سنگم ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، تو ایک ندی بڑی میلی کچیلی سی اور ایک بڑی صاف ستھری، وہ جو میلی کچیلی ندی ہے وہ دوسری ندی سے مخاطب ہوتی ہے۔ کہانی ہے نا، سبق آموز ہوتی ہیں کہانی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تم اتنی صاف ستھری ہو، میں اتنی میلی کیوں؟ تم اتنی صاف ستھری کس طرح ہو گئی؟ حالانکہ نکلی دونوں پیچھے سے ہیں۔ صاف ستھری ندی نے اس کو جواب دیا کہ میں نے اپنے جو میرے راستے کا چناؤ تھا وہ بڑا صاف ستھرا تھا، مجھے راستے میں جو لوگ ملے وہ بہت صاف ستھرے تھے، وہ مجھ سے لطف اندوز ہوتے تھے، مجھ میں گندگی نہیں پھینکتے تھے۔ میں نے اپنے راستے کا انتخاب بالکل ٹھیک کیا، میں نے اپنے راستے کا انتخاب بالکل ٹھیک کیا، اور تم اتنی میلی کیوں ہو؟ صاف ستھری ندی نے کہا دوسری سے۔ اس نے کہا مجھے راستے میں غلط لوگ مل گئے، مجھے راستے میں
غلط لوگ مل گئے جنہوں نے باقاعدہ ندی کو گندا کرنا، اس کو گدلا کرنا ہی جو ان سے اپنا ایک دھرم سمجھ لیا، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ اس لیے تو انسان کی زندگی بھی کچھ اسی طرح سی ہے، یہیں پہ انسان اپنی جہنم جون سی ہے بناتا ہے، اور یہیں پر اپنے جون سے جنت بناتا ہے، اور یہیں سے لے کے آگے چلتا ہے۔ اب سارستی، یہ سارا سارستی کا جو کھیل ہے نا، اکثر اسٹرالوجر اس پہ ڈراتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارستی یہ نہیں کرنے دیتی وہ نہیں کرنے دیتی۔ بالکل اس طرح نہیں ہے۔ سارستی ایک سبجیکٹ ہے، ایک لیسن ہے، لرننگ لیسن ہے۔ اب یہ اس ندی کی طرح ہے جس میں آپ نے اپنے راستے کا انتخاب خود کرنا ہے، یا تو اپنی سارستی میں اپنے آپ کو، جو آپ نے ماضی میں پیچھے گدلا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، گدلی ندی نے بھی ساگر میں جانا ہوتا ہے، اور صاف ستھری صدی میں بھی راستہ سب کا ایک ہے، انجام سب کا ایک ہے، لیکن راستے جون سے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب یہ انسان نے خود طے کرنا ہے کہ آپ نے گدلا بن کے جانا ہے کہ صاف بن کے جانا ہے۔ اکثر دوستوں نے مجھے کہا کہ میں، جن کا مون سائن ایکویریس ہے، کہ میں بہت پریشان ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ میں کہا اس کا ایک ہی حل ہے، سوچو، غور کرو، فکر کی دہلیز پہ قدم رکھ کے دیکھو۔ زندگی میں کسی کے ساتھ برا کیا؟ دیکھیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے سوات کے لیے، اپنی خواہشوں کی خاطر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے انجام کتنے بھیانک ہوں گے، اور آگے جا کے نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے آ کے واپس آ کے بتایا کہ آگے یہ ہے، وہ جب جائیں گے تو پھر۔ لیکن دنیا میں انسان بھگت کے ضرور جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، ہاتھ چولہے پہ، اس زندگی میں میں آگ پہ رکھوں تو یہی چلے گا، آگے نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو کرے سو پڑے، تو کیوں اداس؟ تو میں نے بڑا ان کو کہا کہ میں نے کہا اگر تو آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں نہ کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کوئی ایسی جون سی چیزیں جس میں آپ دنستہ طور پر شامل نہیں ہوئے، جس سے کسی کا جون سا بہت زیادہ جون سا نقصان، جذباتی نقصان، تو پھر آپ کو سارستی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ لرننگ لیسن ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزے کا مفہوم ہے کہ تمہیں بھوک کا احساس ہو۔ نچلے طبقے کے لوگ جو بھوک میں بلکتے ہیں، جو بچے، یہ بڑے جون سے ہیں جن کی بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ روزے کا مفہوم یہ ہے، خالی پیٹ خالی رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس میں تمہیں احساس ہو کہ یار جو باقاعدہ ایک وہ بھی طبقہ ہے جن کے لیے روٹی ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے جو ان سے قوموں پہ روزے اتارے گے، تمہیں بھوک کا احساس ہو تو کہ تم اپنے نیچے دیکھ سکو۔ تو لہذا یہ سارستی میں جو انسان کو جو کرائسس آتا ہے نا، یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ کندن بناتی ہے، یہ باقاعدہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ وقت دیکھا ہوگا ہے، مجھے پتہ ہے کہ قرضہ کیا بلا، کیا لعنت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے بچیوں کی شادی کے مسائل میں کن کن چیزوں میں گزرنا پڑتا ہے، مجھے پتہ ہے روزگار کے معاملات میں جون سا کن کن جون سا مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر بیماری اگر سارستی میں شدت پکڑ گئی ہے تو اس میں کس کرب سے میں گزرا ہوں، کیسے میری راتیں گزری ہیں، یہ انسان کو اس کا احساس دلاتی ہے۔ اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کو کوئی شخص آتا ہے تو ان کو وہ اپنا درد یاد آتا ہے، وہ سارستی کے وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ یار میں اس کرب سے گزرا ہوں، نہیں یار کوئی بات نہیں۔ یہی ہے انسان کا کرم، یہ انسان کا بہت بڑا کرم ہے، انسان کا جو انسان اپنے کرم سے سیکھتا ہے۔
آج میں بہت بڑی آپ سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے جب ہم عبادت کر کے نماز پڑھ کے یا کچھ مانگتے ہیں نا، دعا جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں خدا سے مانگنا پڑتا ہے. اب اس کی مرضی ہے دے نہ دے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جب ہم کوئی کرم کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دینا پڑتا ہے. اس میں مانگا نہیں جاتا، وہ خود دیتا ہے. تو جب آپ کی عبادت کے ساتھ، آپ کی پرارتھنا کے ساتھ کرم بھی اچھے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ جنت بننا شروع ہو جاتی ہے. وہ جنت بننا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا اب میں آؤں گا اپنے پوائنٹ کی طرف. دیکھیں کویریس والوں کی جو 60 صدی کا یہ آخری فیز ہے. یہ 2027 میں جیسے سیٹن آگے نکلے گا، اب اس بات کی یہ فکر نہیں کرنی یہ نیچ راشی میں جائے گا. کم از کم 60 صدی کی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب 60 صدی میں دو معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک تو خاص طور پر جو موجودہ چل رہا ہے، ایک جوپیٹر وہ چھٹے گھر میں، چاہے وہ ایگزالٹڈ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن راہو کیتو بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. راہو جو ان سے وہ زول کا چیلا ہے، اس نے زیادہ ڈسٹربنس دی ہوئی ہے. 60 صدی تو اپنی جگہ ہے سو ہے. دماغ نے جو نا، دماغ نے، میں رات کو ایک سے بات کر رہا تھا، میں کہا انسانی جسم کی ہڈیاں جو سی کہتے ہیں گل جاتی ہیں، میں کہا کھوپڑی بڑی دیر میں جا کر گلتی ہے. وہ ایک صاحب بولے وہ سخت ہوتی ہے، میں کہا نہیں یار سخت نہیں ہوتی. اس دنیا میں جتنا پسار، جتنا جون سا الجھاؤ، ہوس، لالچ، چھین لیا، مار دیا، جنگ و جدل، یہ سارا یہیں سے کھیل چلتا ہے. اس لیے یہ دیر سے جا کے یہ جون سی ہے نا، سالوں سال لگ جاتے ہیں اس ہڈی کو جون سا خاک ہوتے ہوتے. انسانی کھوپڑی مر کے بھی نہیں بڑھتی. وہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کہانی تھی، وہ کبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو لہذا 60 صدی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کویریس والوں کو. یہ آپ کی 60 صدی کا آخری فیز ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، جوپیٹر جیسے ہی 7ویں گھر میں جائے گا، وہاں پہ جا کے نظر تو ضرور دیکھے گا 7ویں آپ کے سینڈر کو، لیکن تھوڑا سا ریلیف ملے گا. لیکن دسمبر کے بعد جا کے جب راہو اور کیتو وہاں سے نکلیں گے، پھر آپ کو سکون ہوگا. لیکن 2027 اگست میں جا کے جیسے سیٹن آگے نکلے گا، پھر آپ کی 60 صدی کا فیز، پھر 30 سال بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لیکن 60 صدی سے کبھی جب کوئی آپ کو اسٹرالوجر کہنا کہ 60 صدی لگی ہے یہ ہے نہیں ہے، اس کا ایک ہی اپائے ہے، اپنا کرم اچھا کر لو، اپنی سمت درست کر لو. ہم مسجد میں کیسے صفے درست کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف منہ ہو، قبلے کا سمت درست کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو یار دل کی سمت بھی درست کر لو. دیکھیے پھر کوئی 60 صدی کچھ نہیں کہتی. بالکل نہیں. ایکویریس والوں کو اس چیز سے گھبرانا چاہیے کہ 60 صدی جو سی ایک سیٹن بھی ریٹروگریڈ ہے، کھانا مال پہ ہے. صرف کیا ہے اپنا الفاظوں کا چناؤ وہ اچھا کر لو، اپنے کرم اچھے کر لو، اپنا عمل اچھا کر لو. جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کسی بھی ایسی بھی جو سا گناہ میں شریک مت ہوں جس کا احساس ساری زندگی آپ کو لٹکا کے رکھے سولی پر کہ یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا. بعض تو ایسے بھی بشرم لوگ ہوتے ہیں جو مانتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں دیدہ دری سے، وہ یار کیا ہو گیا کر لیا، اس نے نہیں تو کیا. دیکھا میں نے ایسے بھی لوگ. بہرحال 60 صدی سے کوئی نہیں گھبرانا، اپنی سمت درست رکھیں، ہفتے کے دن دیا ضرور جلائیں. اور اس کا ایک بہترین اپاء کویریس والوں کو زول پانی کے گھر میں ریٹروگریڈ ہے پائسس میں. ہفتے والے دن اپنے سرانے 10 یا 12 بادام رکھ لیں، اس کے صبح کو اٹھ کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں، ٹھیک ہے، اور درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ یا سورہ اخلاص پڑھیں. وہ آپ کے گھر کے قریب کوئی دریا یا نہر، مچھلیوں کو ڈالیں، اگر نہیں ہے تو گھر میں کو مچھلیاں لا کے جو ان سے گھڑا پانی کا گھڑا لیں، اس میں پانی ڈالیں، اس میں مچھلیاں، اس میں وہ بادام ڈالیں، مچھلیوں کو یہ خوراک دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. کم مزید بات ہو پوچھنے کے لیے تو مجھے یوٹیوب پہ جو سا میرے چینل پہ باقاعدہ آپ
میسج کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.